کہ اس کو کس میں کنورٹ کر دوں، ٹیبلر. اب میرا کرسر کینوس سے سلیکٹڈ ہے، میں جاؤں گا ٹول لے آؤٹ وزٹ، تو یہ نیا کینوس بنے گا. اگر میں کرتا ہوں اس کو سلیکٹڈ اور پھر جاتا ہوں ٹول لے آؤٹ وزٹ، تو کیا ہو گیا؟ ری انٹر موڈ میں آ گیا. ری انٹر موڈ یعنی کہ جو وزٹ آپ نے چلایا تھا اس کو دوبارہ چلا سکتے ہیں اور اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ اس کا لیبل یہاں چینج کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ میں کر دوں مینیجر کوڈ، ٹھیک ہے، یا وہ سمبل لگا دیں مینیجر نمبر کچھ اس طرح، ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے اسٹائل یہاں سے کیا کر دیں، ٹیبلر کر دیں. اب چونکہ اس کا نمبر آف ریکارڈ بڑھیں گے، ایک وقت میں کہتے ہیں 5 ریکارڈ، اور اگر ریکارڈ زیادہ ہے اسکرول بار، اور ایک ریکارڈ کے دوسرے ریکارڈ کے درمیان اسپیس ڈسٹینس بٹوین ریکارڈس 0 یعنی کہ 7 جڑے ہوں. اینڈ فنش. اپلائی کر دیکھ لیں پہلے، اگر پسند آتا تو کر لیں. ٹھیک ہے، نہیں آتا دوبارہ اس پہ کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں یہ تو ہو گیا فنش، ٹھیک ہو گیا، یہاں تک کلیئر ہو گیا. میں نے ابھی کیا کیا، میں نے وزٹ کے تھرو میں نے بلاک بنایا، ڈیٹا بلاک بنایا، پھر اس کے بعد میں نے کینوس بنایا، پھر میں نے کیا کیا، اس کو ری انٹر موڈ میں آیا تاکہ پہلے میں نے مجھ سے فارم سے بن گیا غلطی سے، میں نے اس کو کیا کرنے جا رہا ہوں ٹیبلر. جب ٹیبلر بنایا اس کو مسئلہ شاید آئے سامنے کیا کہ ایک تو یہ چیز 2 چیزیں زیادہ ہو گئی، نظر آ رہی ہیں آپ، اور اس کے درمیان اسپیس بھی آ رہی ہے. چلو میں کہتا ہوں یہ اسپیس وغیرہ سال لگا دیں، تھوڑی میں نا جو ہے خود سے کر لیں، ایسے ہی ہے نا. لیکن جیسے جب آپ فارم کو جرک دیں گے تو وہ کہے گا ابھی کون لوگ ہو تجھے، ٹھیک ہے، ویسے ہی آپ کو کر دے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ہے یہ جو وائٹ ایریا اس کو بولیں گے کینوس. یہ جو بولیں گے یہ ہے ویو پورٹ. دیکھیے بات ہوتی ہے کہ کینوس جو پینٹر ہوتا ہے، جو پینٹ کرتا ہے، کینوس تو کافی بڑا ہوتا ہے، جس میں جتنی اس نے پکچر لگانی ہے جو کرنا ہے اتنا ہی یوز ہوگا نا، وہ اس کا ویو پورٹ ہوگا جو ویو کے لیے یوز ہوگا. بقایا کینوس ہے تو بھائی یہ وہی کینوس ہے، اور یہ کیا ہے ویو پورٹ ہے. یعنی کہ اگر آپ یہاں سے یہ فیلڈ کٹ ہوئی ہے، یہ ادھر ہے، جب آپ فارم کو رن کریں گے نا تو پھر یہ خالی اتنا ہی دکھائے گا. ٹھیک ہے. تو ہاں میں چاہتا ہوں کہ اتنا نہ ایسے دکھائے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ فارم تو ٹھیک ہے، فارم سے ٹیبلر بن گیا، تو اس کے درمیان اسپیس کو ختم کرنا ہے. وہ کیسے ختم کریں گے؟ اس میں تو ہم ختم نہیں کر سکتے، کریں گے بھی تو اس کو دیں گے تو وہ آٹومیٹک ہو جائے گا. تو اب مجھے کیا ضرورت ہے کہ مجھے اس کی پراپرٹی کو چینج کرنا ہے. کیا کرنا ہے کہ تو ڈسٹینس بٹوین 2 فیلڈز ہے اس کو 0 کرنا ہے. تو اس کی پراپرٹی پیلٹ پہ جائیں گے. تو ابھی کیا سلیکٹڈ ہے، ہر آبجیکٹ کی فریم ایک آبجیکٹ ہے، ایم نمبر ایک آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے. تو ہر کی ایک پراپرٹی ہے. اگر آپ رائٹ کلک کریں تو اس پہ آ رہا پراپرٹی پیلٹ. تو یہ ساری کیا ہے اس کی ڈفرنٹ پراپرٹیز ہیں، اور پراپرٹیز جو ہیں وہ ڈفرنٹ کیٹیگرائز کی گئی ہیں. کس سے ریلیٹڈ پراپرٹیز ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ ساری اس کی پراپرٹیز ہیں. جو ہم آگے پڑھیں گے تو پراپرٹی بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے. تو اسی طرح فریم کی بھی پراپرٹی ہوگی. یا ڈبل کلک کر لیں، اوپن کر لیں، یا رائٹ کلک ہوگی تو فریم کو ڈبل کلک کریں تو پراپرٹی آ گئی. یہ وہی فریم جو نیویگیٹر میں نظر آ رہا ہے سلیکٹڈ ہے. تو مجھے کیا کرنا ہے، ان 2 فیلڈ کے درمیان ہاریزونٹلی جو اسپیس ہے وہ ختم کرنی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں ہاریزونٹل مارجن میں کرتا ہوں 1، تو کیا ہوا، جو اس طرف سے مارجن ہے فریم سے وہ کیا ہو گیا، 1 ہو گیا. میں کرتا ہوں 4، دیکھ رہے ہیں بڑھ رہا ہے. تو مجھے اس کو نہیں چھیڑنا، ایسے ایسے. اچھا اس کے بعد ورٹیکل اوپر سے میں کہتا ہوں 15 اوپر سے، اسی طرح نیچے سے. ٹھیک ہو گیا. تو 15 نیچے اوپر سے لیفٹ. ٹھیک ہے. اچھا جو مجھے جو بیچ کے اس کے جو ہے درمیان کی اسپیس کو ختم کرنا ہے. یہ ساری کیا ہے اس فریم کی پراپرٹی ہے.
یعنی کہ ہاریزونٹلی یہاں سے آپ مارجن بڑھا سکتے ہیں اور وہاں سے مارجن بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ورٹیکلی بھی آپ جو ہے اوپر نیچے سے آپ بڑھا سکتے ہیں. لیکن مجھے جو اس کے دو فیلڈ کے درمیان ڈسٹینس کو ختم کرنا ہے, اس کے لیے مجھے یہ لگے یہ ہاریزونٹل آبجیکٹ آف سیٹ, ہاریزونٹل آبجیکٹ آف سیٹ 0 کر دیا. تو پراپرٹی یاد رہے گی. ابھی ہم نے پراپرٹیز میں کیا پڑھی, یہ والی پڑھی, ورٹیکل مارجن پڑھی, ہاریزونٹل مارجن پڑھی, بس یہ پڑھی. کوئی مشکل تو نہیں ہے اس میں, سمجھ آ گیا. اچھا اب آپ دیکھیں یہ ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں, اس لے آؤٹ فریم کی پراپرٹی جو ہم نے ابھی 3 پڑھی ہیں. ایک تو یہ ہمیں دیکھا کہ 2 فیلڈ کے درمیان ڈسٹینس ختم کیا, ورٹیکلی اوپر سے مارجن, ہاریزونٹلی یہاں لیفٹ سائڈ سے پوزو کیا. میں تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں, پھر ٹچ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیں, چونکہ ہم نے جو فارم کا سٹائل رکھا ہے وہ کیا رکھا ہے, ٹیبولر. ٹیبولر ہی بنانا, تو یہاں سے آپ فارم بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اور اس کے اندر جو ہے لے آؤٹ آبجیکٹ. اچھا اس کے ساتھ یہ فریم کے ساتھ بلاک ایسوسیٹ ہے EMP کا, یعنی کہ اس فریم کے ساتھ جو فریم کا نام ہے فریم F6 جو سلیکٹڈ ہے, یہاں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے, اس کا کیا ہے کہ یہ ایک تو گرافک ٹائپ فریم ہے, دوسرا یہ EMP بلاک کے ساتھ ایسوسیٹ ہے, دوسرا اپ ڈیٹ آٹومیٹکلی. مین کہ اگر میں کوئی چینج وغیرہ کرتا ہوں تو اگر تھوڑا سا فریم کو موومنٹ دوں گا تو وہ آٹومیٹکلی اپڈیٹ کر دے گا, یہ مطلب ہے اس کا. اگر میں کہتا ہوں نہیں جی مینول, نہیں جی مینول, تو اگر اب میں یہاں سے کرتا ہوں تو, اور اب میں فارم کو کرتا ہوں اپڈیٹ, تھوڑا موومنٹ دوں گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ آپ نے وہاں پہ کیا کر دی مینولی. اور اگر آپ نے اس کو اپڈیٹ کرنا ہے, کیونکہ غلطی سے ہوتا ہے فریم سلیکٹ ہوا ذرا ہل گیا ماؤس سے تو ساری سیٹنگ ہل گئی, تو اس لیے اگر بعض صورت حالوں پہ آپ چاہتے ہیں کہ مینول رکھوں, تو میں نے فریم کی پراپرٹی میں جا کے پراپرٹی کوئی بھی کسی بھی آبجیکٹ کی پراپرٹی اگر اوپر کرنی ہے, شارٹ کٹ F4 طریقہ ہے اس کا. تو ابھی یہ کیا مینولی ہے, تو مینولی پھر کہاں سے کریں گے اپڈیٹ, یہاں پہ لے آؤٹ میں جائیں اور یہاں پہ آ رہا ہے اپڈیٹ لے آؤٹ. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اگر میں دوبارہ فریم کی پراپرٹی میں جاتا ہوں, اب یہ میں آپ کو چوتھا چیپٹر پڑھا رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں میں آپس میں چیزوں کو لنک کر رہا ہوں, اس سے پتہ بھی چل رہا ہے ہاں کیسے ہو رہا ہے. بقایا اگر اس حساب سے پڑھیں گے تو اکیلے کے لیے پڑھیں گے چیپٹر, تو اگلا یاد پچھلا حصہ کر رہے گا بالکل جیسے یہ. ہاں اچھا اب اس میں یہ یہاں پہ مینولی, اگر میں یہاں کرتا ہوں لاگڈ, تو لاگ کا مطلب ہے کہ آپ جو مرضی کریں, جو مرضی کریں, چاہے یہاں سے کریں چاہے وہاں سے کریں, یہ آپ خود سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اوریکل نہ کریں, اوریکل نہ کریں کیونکہ لاگڈ ہے. بعض میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بڑی مشکل سے اپنے حساب سے سیٹنگ کی ہوتی تو ہم لاک کر دیتے ہیں. سمپل پراپرٹی F4 اور اپڈیٹ لاک ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی سیٹنگ کر رہے ہیں, تو آپ چاہتے ہیں کہ اوریکل جسے نہ ہو, تو یہ میں لاک کر دیا ہمیشہ کے لیے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں جی اپڈیٹ ہو, تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں لاک نہ کراؤں اور اپڈیٹ غلطی سے تھوڑا سا فریم مل جائے, جو میں نے 1 گھنٹہ لگا کر ساری سیٹنگ کی, اگر مجھے فارم فیلڈ اوپر سے کی ہیں, جیسے فارم فریم ملے گا تو کیا ہوگا, سارا کچھ ڈسٹرب ہو جائے گا. اس لیے اگر آپ نے ایک بات طے کرنی ہے کہ کس طریقے سے چلنا ہے, مینول چلنا ہے یا آٹومیٹک چلنا ہے, ٹھیک ہے, تو میں واپس کر دیتا ہوں اس کو F4 پراپرٹی, تو یہاں پہ میں کہتا ہوں اس کو آٹومیٹک. یہ دیکھیں پیچھے بھی اس نے اسی حساب سے. تو ابھی تک ہم نے کیا کیا, ایک فارم بنایا فارم لائک کا, اس کو کنورٹ کیا کس میں, ٹیبلر میں. ٹیبلر میں مسئلہ یہ آیا تھا کہ بٹوین اسپیس آ گئی تھی, تو ہم نے کچھ پراپرٹی پڑھی, 2 آبجیکٹ کے درمیان اسپیس, لیفٹ سائڈ پہ جو اسپیس ہے ورٹیکلی, اور اوپر جو ٹاپ پہ لیفٹ سائڈ جو ہے وہ ہم نے دیکھی, اور ساتھ میں ہم نے کیا دیکھا کہ لے آؤٹ جو ہے اس کو دیکھا کہ لے آؤٹ کو مینول کرنا ہے, لاک کرنا ہے یا آٹومیٹیکلی کرنا ہے. یہ ساری ہم نے کہاں سے پڑھی ہیں, فریم کی پراپرٹی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم نے ایک ڈیٹا بلاک بنایا اور اس کو وزٹ کے تھرو بنایا, وزٹ کے تھرو ہی اس کو کنورٹ کیا فارم سے ٹیبلر میں.
ٹھیک ہو گیا, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. نہیں. اب ایسا کرتے ہیں کہ بیک اینڈ پہ کالم ایڈ کرتے ہیں اور پھر یہاں پہ لے کے آتے ہیں. ایک فارم بن گیا نا, ایک فارم بنا کے آپ نے دے دیا. نیکسٹ ریکوائرمنٹ کیا آتی ہے, ایک کالم میں ایڈ کرتے ہیں. یہ بھی اس میں آپشن انٹر ہوں گے, تو آپ یہ تو نہیں سارا فارم دوبارہ سے بنائیں گے. تو سمپل سب سے پہلے میں تو اس میں ایسکل پلس پہ وہ کالم ایڈ کروں گا, جینڈر کا ایڈ کر لیں. اسکاٹ ٹائیگر آلٹر ٹیبل EMP ایڈ جینڈر CHR1 اور یہ ٹھیک ہے. تو اب کیا کریں گے, سمپل اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں نیا ڈیٹا بلاک اسٹارٹ ہوتا ہے. اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ کیا ہوا, اسٹارٹ ہو گیا ڈیٹا بلاک کا میسج. یا بلاک پہ کلک کرتا ہوں تب بھی ڈیٹا بلاک اسٹارٹ ہو جائے گا. اگر میں کہیں اور کلک کرتا ہوں تو کیا اسٹارٹ ہو جائے گا, نیا ڈیٹا بلاک. مجھے نیا نہیں بنانا, مجھے کیا کرنا ہے, اسی میں کالم ایڈ کرنا ہے. تو کیا کریں, سلیکٹ کریں اس بلاک کو اور ڈیٹا بلاک وزٹ, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آپ آئیں, ریفریش کریں, یہ کالم آ گیا, ٹھیک ہے, جو بعد میں ایڈ کیا. یہ ہمارا ٹیبل ہے, وہ ٹیبل, اچھا یہ یہاں پہ آ گیا. اب یہ اس کا اپنا ہی آرڈر ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں جی یہاں پہ آئے اس کے بعد آئے تو یہاں پہ ایڈ کرا دیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعد میں کی سپوز غلطی سے یہیں پہ ہو گیا سپوز کر, ٹھیک ہے. آگے اپلائی, یہ دیکھیں بلاک آ گئے, فنش. اب یہی کہاں لے کے آنا ہے, کینوس پہ, ٹھیک ہے. تو کیا کریں, سلیکٹ کریں ٹول, ڈیٹا بلاک اسٹارٹ کریں گے تو وہ ڈیٹا بلاک, یہ نہیں کرنا. کیا کرنا ہے, اس کا لے آؤٹ اسٹارٹ کرنا. لے آؤٹ میں آ کے یہ بلاک آ گیا. یہاں پہ جہاں ایڈ کرانا ہے, جس پوزیشن پہ جہاں ایڈ کرانا ہے, یہاں پہ ڈریگ اینڈ ڈراپ کر سکتے ہیں اٹھا کے, ٹھیک ہے. آپ سپوز یہاں کرتے ہیں, اچھا دیکھیں, اور ہمیشہ کالم کو ایڈ کام آپ اینڈ پہ ہوا ہے, لیکن میں یہاں پہ کرتا ہوں اس کے بعد. تو جب میں فریم کو تھوڑا سا جھلک دوں گا تو آٹومیٹک وہ آرڈر اس کو مانتا ہے. تو یہاں کر بھی دیں تو فن وہ ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی بعد میں بھی آرڈر چینج کیے ہم اس کو کر سکتے ہیں, لیکن بائی ڈیفالٹ یہ آرڈر دکھائے گا ادھر, لیکن اگر فریم کو تھوڑا سا موو کریں گے تو اس کے مطابق کر دیں گے. اچھا اس کے بعد چاہتے ہیں کہ یہیں سے یہ کیا ہو جائے, چیک باکس میں آ جائے. کیا آ جائے, چیک باکس آ جائے. یعنی کہ میں نے ابھی سارا کام کس کے تھرو کر رہا ہوں, وزٹ کے تھرو. میں کوئی مینو کام کر رہا ہوں, کوئی فری کوئی آئٹم, سب کچھ کام وزٹ کے تھرو کر رہا ہوں. تو میں نے وزٹ کے تھرو فارم بنایا, میں نے وزٹ کے تھرو ہی میں نے فارم سے ٹیبل میں کنورٹ کیا, وزٹ کے تھرو ہی میں اپنے فارم کو ماڈیفائی کر رہا ہوں, ایک نیا کالم ایڈ کر رہا ہوں. یہاں پہ چیک باکس یہاں پہ اس کے حساب سے آ گیا اینڈ فنش, بکایا وہی ہے اینڈ فنش, ٹھیک ہو گیا. اب اس کے درمیان اسپیس کیوں آئی, کیونکہ اوپر اس لیبل کی وجہ سے, ٹھیک ہو گیا. اچھا اب میں چاہتا ہوں کہ لیبل جو ہے یہ والا لیبلز نہ آئے. اچھا یہ تو چیز آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ ہم نے کیا کیا کہ پہلے بلاک میں وہ کالم ایڈ کروایا وزٹ کے تھرو, پھر میں نے وزٹ کے تھرو کینوس پہ کالم ایڈ کرا دیا, اور وہیں میں نے کہہ دیا کہ یہ کیا بن جائے, چیک باکس بن جائے. اب چیک باکس کا بہیویئر ہوگا کہ جب چیک ہوگا یہاں پہ ویسے ایسے لیبل کو چینج کر دیتے ہیں, لیبل ہم کیا کرتے ہیں, چینج کر دیتے ہیں. اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے, فیمیل. فیمیل, ٹھیک ہو گیا. اب میں چاہتا ہوں کہ جب اس پہ کلک کرے گا نا تب کیا اسٹور ہو, فیمیل. جب کلک کرے تب کیا اسٹور ہو, فیمیل اسٹور ہو. اور اگر کلک نہیں کرتا تو پھر کیا جائے, نل. تو کیا جاؤں گا, اس کی پراپرٹی اوپن کروں گا, پراپرٹی پیلٹ. تو یہاں پہ ان سب کو ایکسپینڈ کرنا ہے. یہ دیکھیں فنکشن کے اندر آ کے یہ دو پراپرٹی امپورٹنٹ پراپرٹی کیا ہیں. جب میں چیک کروں تو کیا جائے, فیمیل ایف, کیپیٹل ایف. اور جب ان چیک ہو تو کیا جائے, ایم. جب میں کلک کروں
کیونکہ میں نے اوپر لیبل کیا دے دیا ہے فیمیل. جب میں کلک کروں گا تو کیا جائے گا ایف جائے گا, اور جب میں کلک نہیں کروں گا تو کیا جائے گا ایم جائے گا. لیکن اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ اگر یوزر تو یہ ہے نا کہ کلک کرے پھر ان کلک کرے پھر جائے گا, لیکن اس میں ڈیفالٹ کیا جائے گا, اس میں ڈیفالٹ کیا جائے گا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں ڈیٹا ٹائپ کیا ہے اس کی کریکٹر اور ون ٹائپ, تو میں کہتا ہوں انیشل اس میں کیا جائے گا ایم میل, اور ان دونوں میں سے کوئی دوں گا, یا ایف دوں گا یا انیشل ایم دوں گا. لیکن جو میری لاجک ہے جس حساب سے وہ کیا ہے کہ اگر یوزر کلک نہیں بھی کرتا تو اس میں بائی ڈیفالٹ کیا نظر آ رہا ہو ایم آ رہا, یعنی کہ بلینک نظر آ رہا, یعنی کہ میل ہوگا. اچھا ایک ایسا بھی ہوتا ہے صورتحال کہ فارم آپ نے فرسٹ ٹائم بنایا, اس وقت جو ہے جب فارم بنایا اس وقت ٹیبل میں ڈیٹا نہیں تھا. جب فارم بنا ڈیٹا آنا شروع ہوا ٹیبل کے پیچھے بیک گراؤنڈ شو ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد آپ نے ایک کالم اور ایڈ کیا, ابھی جو بھی کیس کالا جینڈر کا. اب جو ایگزسٹنگ ریکارڈ ہے ان میں کیا کیا ہوگا نل, اس میں کیا کیا ہوگا نل گیا ہوگا. یعنی اگر آپ دیکھیں اگر سلیکٹ اسٹیرک فرام ایم سیٹ لائن سائز سیٹ پیج سائز, تو یہاں پہ سب پہ کیا گیا نل. تو یہ میری کیا ہے ادر ویلیو. ایک کیا ہے ایف ہے فیمیل, اور ایک کیا ہے میری ایم ہے میل ہے, اور ایک سینیرو کیا ہے جن کا کوئی ڈیٹا پیچھے ریکارڈ ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں جتنے پیچھے ریکارڈ ان سب کو ہم میل کنسیڈر کرتے ہیں, سب کو میل. یہاں پہ ایک پراپرٹی ہے چیک باکس میپنگ آف ادر ویلیو, کہ ان کے علاوہ جو ویلیوز ہیں پہلے پڑھی ہوئی, کیا کہا ایف اور ایم کے علاوہ, ابھی ایم میں ایف اور ایم کے علاوہ یہی ویلیو ہے ساری نل ہے, تو ان کو مجھے کیا کہنا ہے میل. تو چیک باکس میپنگ آف ادر ویلیو کیا دکھائے ان چیک, ان چیک پہ میل ہے نا, چیک پہ فیمیل, یعنی کہ جو سارے پچھلے ریکارڈ ہیں ان پہ کیا دکھائے میل دکھائے. تو وہاں پہ سارے کیا نظر آ رہا ہوگا میل, یعنی کہ ان چیک ہوگا. ٹھیک ہو گیا, تو سمجھ میں آیا. اچھا اگر میں کہتا ہوں ناٹ الاؤڈ تو کیا مطلب ہوگا کہ کوئی ریکارڈ آئے گا ہی نہیں, یہ والے ریکارڈ ہوں گے تو آئیں گے, اگر اس کے کوئی اور ریکارڈ ہوں گے جو ادر ویلیو یعنی کہ نل ہے کچھ اور اسٹور ہے تو وہ ریکارڈ نظر نہیں آئیں گے. یعنی کہ جب میں فارم رن کروں گا تو مجھے ریکارڈ نظر نہیں آئیں گے, کیونکہ اس میں وہی ریکارڈ نظر آئیں گے جن کا ایف اور ایم کے ساتھ فیڈ ہوئے ہوں. ہم فارم جو بنائیں گے اس میں اگر ہم کلک کر دیں گے تو فیمیل, اگر نہیں کریں گے تو میل. لیکن جب اگر یوزر اس پہ ڈیٹا انٹری پہ کرسر نہیں لے کے جاتا تو بائی ڈیفالٹ اس میں کیا جائے میل. اب اگر میں ایگزسٹنگ ریکارڈ کو کیوری کرتا ہوں جو مجھے ریکارڈ نظر آئیں گے وہ کیا نظر آئیں مجھے میل, میل ان چیک. جب میں ایگزسٹنگ ریکارڈ کو دیکھوں گا تو مجھے ایگزسٹنگ ریکارڈ کیا نظر آئے سارے میل. تو میں نے کیا کہا دیا چیک باکس ویلیو ان چیک. تو یہ ہم نے پراپرٹی سیٹ کی اس کی چیک باکس. ٹھیک ہے, اس کو کرتے ہیں سیو. اچھا سیو اس کو اس ایسے فولڈر میں کرنا ہے جس فولڈر کے نیم میں اسپیس نہ ہو. تو ڈیولپر میں کوئی فولڈر نیم جیسے یہ ہے کمپیوٹر فائلز, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے. اس میں نیم سورسز کا نام کچھ بھی دے دیں, اور اس کی جو سورس فائل ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے فارم بائنری ایف ایم بی. یہ کیا ہے اس کی فائل فارم بائنری فائل. ٹھیک ہے, تو یہ ایف ایم بی سورس فائل ہے. ٹھیک ہے, جو فائل آپ نے کسٹمر کو دینی ہے وہ کیسے دیں گے, ٹول میں جائیں گے, بلکہ یہاں پہ پروگرام آ رہا ہے, یہ دیکھیں کمپائل ماڈیول کنٹرول ٹی. جب میں کنٹرول ٹی کروں گا نا تو وہ اس کی ایکزی فائل بنا دے گا, جو ڈاٹ کیا ہوگی ایف ایم ایکس. یہ دیکھیں یہ بن گئی, یہ اس کی سورس فائل ہے اور یہ کیا اس کی ایکزی فائل ہے. یعنی کہ ہم نے اپنے کلائنٹس کو کون سی فائل دینی, یہ والی. یعنی کہ جو فارم رن ٹائم جو فارم چلانی ہے جو آپ کو پتا ہے جب آپ کسی کلائنٹ پہ ڈیولپ کوئی سافٹ ویئر انسٹال کرتے تو وہاں پہلے آپ ڈیولپر کا رن ٹائم کرتے ہیں, فارم رن ٹائم, رپورٹ رن ٹائم. ٹھیک ہے,
تو یہ جو ہے اگر فارم رن ٹائم ہی اس فائل کو سمجھ سکتا ہے، فارم رن ٹائم اس فائل کو نہیں سمجھے گا، وہ اس فائل کو سمجھے گا، اور یہی فائل ہم نے اپنے کلائنٹ کو دینی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی بن گئی فارم بائنڈری، اور یہ ایکس ایگزیکیوٹیبل. اچھا اس میں دیکھیں ایک اور چیز کہ یہ فائل بن گئی، جب میں فارم یہاں سے رن کروں گا نا، اور اگر پہلے ایف ایم ایکس فائل نہیں بنی ہوگی تو بنا دے گا. ابھی ہم نے یہاں سے کنٹرول ٹی کر کے خود سے بنا دی، لیکن اگر میں اس کو رن کروں گا تو یہ مجھے کیا مجھے خود بنا دے گا، مجھے بنانے کی ضرورت نہیں، کنٹرول ٹی. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ جو ری وزٹ وغیرہ کے وزٹ ہیں یہ آپ یہاں سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ لیئر کو وزٹ دوبارہ یہاں سے اسٹارٹ، اگر آپ فریم کو سلیکٹ کریں گے تو آپ لے آؤٹ وزٹ دوبارہ ری انٹر موڈ میں یا ڈیٹا بلاک دوبارہ سے کر سکتے ہیں. یاد رکھیں جب بھی آپ کو فارم کے ری انٹر موڈ میں آنا ہے، چاہے بلاک ہو چاہے آپ کا کینوس کے ری انٹر موڈ میں، تو کیا کرنا ہے اس کے فریم کو سلیکٹ کرنا ہے، یہاں سے بھی چلے جائیں یا یہاں سے چلے جائیں یا یہاں سے اب کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ لے آؤٹ وزٹ اور ڈیٹا بلاک دوبارہ ریکال کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ جو آپ نے چینج کرنی ہے، کوئی کالم ریموو کرنا ہے، بلاک کا نیم چینج کرنا ہے، یہ اس کو ادھر لانا ہے ادھر لانا ہے، یا یہ چیز اس کو کرنا ہے، تو یہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا اب اس فارم کو چلاتے ہیں کس پہ؟ ویب پہ. ویب پہ چلانے کے لیے یہاں پہ بٹن ہے، یعنی کہ فارم کو رن کرتے ہیں، کہ یعنی کہ ہمیں جب ہم نے کسی کلائنٹ کو فارم دینا ہے اس سے پہلے ہم فارم کو چلا کے دیکھیں گے نا اس کی رن ٹائم پہ کیا آؤٹ پٹ آ رہی ہے. تو رن فارم، ابھی یہاں پہ آپ کو ایک ایرر آئے گا، وہ کہہ رہا ہے کہ HTTP لسنر، وہ مانگ رہا ہے کہ یہ ہے ویب انوائرمنٹ. جو پہلے تھا نا آپ کا انوائرمنٹ وہ کیا تھا؟ کلائنٹ سرور انوائرمنٹ. ایک سرور ہوا کرتا تھا، اور اگر آپ کے 100 کلائنٹ ہیں، 100 مشینوں پہ آپ کیا سالو کرتے تھے؟ فارم رن ٹائم فارم چلانے کے لیے، رپورٹ رن ٹائم رپورٹ چلانے کے لیے. یعنی کہ ایک سرور اور اس کے 100 کلائنٹس ہیں، تو 100 مشینوں پہ جا کے آپ کو فارم رن ٹائم 6i کا اور رپورٹ رن ٹائم 6i کا انسٹال کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو اگر کوئی اور 10 یوزر ایڈ ہو گئے تو اس کو بھی یہی جا کے اس کی 10 مشینوں آئی ٹی میں آئیں گی، 10 وہ آپ کی آئی ٹی کی سپورٹ کر کے اس میں فارم رن ٹائم رپورٹ رن ٹائم اور اس میں جو کنفیگریشن کر دیں گے جس سے وہ آپ کی اپلیکیشن کو اوپن کر دیں گے. لیکن یہ ہے دور ہو گیا پرانا، یہ کہلاتا ہے کلائنٹ سرور انوائرمنٹ. یہ کلائنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ سرور سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. اب جو دور ہے وہ ہے ویب ٹیئر انوائرمنٹ. ویب کا ویب ٹیئر انوائرمنٹ میں 3 ٹائر انوائرمنٹ آپ منیمم کہہ سکتے ہیں. ایک ڈیٹا بیس ٹیئر، ایک ایپلیکیشن ٹیئر اور ایک کلائنٹ ٹیئر. 3 ٹیئرز ہو گئے، 3 ٹیئرز. ڈیٹا بیس میں کیا ہوگا؟ آپ کا انٹرپرائز ڈیٹا کمپنی کا سارا بزنس ڈیٹا یا کوڈنگ وغیرہ اسٹور پروسیجر وغیرہ ہوں گے. ایپلیکیشن سروس میں کیا پڑا ہوگا؟ فارم رن ٹائم رپورٹ رن ٹائم فارمس کی ایگزی فائلیں لائبریری مینیو سب کچھ بزنس لاجک ساری کہاں پڑی ہوگی؟ HTML کے پیرامیٹر فارمز ہو گئے، HTML کے فارمز ہو گئے، وہ سارے کہاں پڑے ہوں گے؟ آپ کے ایپلیکیشن سرور. ایپلیکیشن سرور کا بھی ایک علیحدہ کورس ہے، اس پہ بھی OCP ہوتی ہے. ایک ایڈمن 1 ہے جس میں پہلا پیپر ہے، ایک ایڈمن 2 ہے اس کا دوسرا پیپر ہے، وہ ہے ایپلیکیشن سرور کا کورس. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ہم فارمس ہم بنانے ہیں وہ کہاں پہ رکھنے ہیں؟ ایپلیکیشن ٹیئر کے اندر. ایک ہوتا ہے کلائنٹ ٹیئر. کلائنٹ جو ہے، اب وہ کلائنٹ جو ہے وہ کلائنٹ ہی رہا جو پہلے ڈائریکٹ سرور سے کمیونیکیٹ کرتا تھا. اب کلائنٹ کیا ہے؟ کلائنٹ کمیونیکیٹ کرتا ہے کس کے ساتھ؟ آپ کے ایپلیکیشن سرور کے ساتھ. کلائنٹ کیا مانگتا ہے؟ URL. کیونکہ کلائنٹ پہ کوئی فارم یا رپورٹ رن ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ کلائنٹ جو ہوتا ہے وہ پیورلی HTML میں ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کلائنٹ سائٹ پہ کوئی کسی قسم کا سافٹ ویئر انسٹال کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے، نہ فارم رن ٹائم نہ رپورٹ رن ٹائم. فارم رن ٹائم رپورٹ رن ٹائم اب وہ ایک مشین پہ آ گئے، وہ کیا ہے؟ ایپلیکیشن سرور. پہلے کیا ہوتا تھا؟ کلائنٹ سرور پہ اگر مجھے 100 کلائنٹ اپلائی کرنے ہیں تو 100 مشین پہ جا کے مجھے فارم رن ٹائم رپورٹ رن ٹائم انسٹال کرنی پڑے گی. جبکہ اگر آپ ویب ٹیئر میں ہو تو آپ کا تو آلریڈی ایپلیکیشن سرور کنفیگر ہے، آپ کو صرف خالی کیا ان کو بتانے بھائی یہ URL ہیں، یہ ویب سائٹس ہیں، ان کو اوپن کر لیں. وہ کانٹیکٹ کریں گی ایپلیکیشن سرور کے ساتھ
ایپلیکیشن سرور ان کو ایپلیکیشن دے گا، جو بھی مانگا کلائنٹ نے، فارم مانگا فارم دے گا، رپورٹ مانگا رپورٹ دے گا ایپلیکیشن سرور۔ اس کے بعد جو فارم مانگا ہے اس میں انوائرمنٹ اور یوزر کو ڈسپلے ہو گیا، لیکن جو ڈیٹا ہوگا وہ کہاں سے لائے گا؟ ڈیٹا بیس سرور سے۔ اس کا مطلب ہے کلائنٹ کانٹیکٹ کرے گا ویب سرور یعنی کہ ایپلیکیشن سرور۔ ویب سرور کیا ہوتا ہے؟ HTTP سرور، جو لسن کرتا ہے، جو لسنر کے طور پہ کام کرتا ہے ایپلیکیشن سرور میں۔ جو ویب سرور کمپوننٹ ہے ایپلیکیشن سرور کا، جس کو ہم اوریکل میں ویب سرور نہیں بولیں گے، اس کو بولیں گے HTTP سرور۔ وہ کلائنٹ کی ریکویسٹ کو سنے گا، وہ اس کو رسپونڈ کرے گا۔ اس HTTP سرور نے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کون سی چلانی ہے، مجھے جاوا کی چلانی ہے ایپلیکیشن، مجھے فارم چلانا ہے، مجھے رپورٹ چلانا ہے، مجھے JS کی رپورٹ چلانی ہے، مجھے کیا چلانا ہے۔ یہ کون طے کرے گا؟ HTTP لسنر یعنی کہ ویب سرور۔ وہ جو کلائنٹ مانگے گا وہ HTTP سرور ان کمپوننٹس جو فارم رن ٹائم پہ فارورڈ کر دے گا یا رپورٹ رن ٹائم پہ، جو بھی ریکوائرمنٹ ہو۔ وہ کلائنٹ وہ جو سارا جو فارمز ہوگا، جو کوڈ ہے، وہ سارا جاوا میں کنورٹ ہو گئے نا، جاوا میں کنورٹ ہو گئے ایپلیٹ کی شکل میں کلائنٹ کو مل جائے گا۔ اور کلائنٹ پہ کیا اوپن ہو جائے گا؟ ایپلیٹ۔ براؤزر پہ ایپلیٹ اوپن ہو جائے گا، وہاں پہ اس کا ڈیٹا انٹری فارم وغیرہ ہوگا۔ تو یعنی کہ کلائنٹ کانٹیکٹ کرے گا ایپلیکیشن سرور کے ساتھ، ایپلیکیشن سرور کانٹیکٹ کرے گا ڈیٹا بیس سرور کے ساتھ۔ یعنی کہ کلائنٹ جو ہے ڈائریکٹ سرور کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتا۔ اب وہ جو یہاں پہ مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے؟ HTTP لسنر، ویب سرور۔ اور یہ کمپوننٹ کس کا ہوتا ہے؟ ایپلیکیشن سرور کا۔ اور ایپلیکیشن سرور تو یہاں ہمارے پاس انسٹال نہیں ہے، وہ تو ایک علیحدہ ایک دنیا، ایک علیحدہ اس کی انسٹالیشن علیحدہ، اس کی مینٹیننس علیحدہ کورس ہے اس کا، تو وہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے اوریکل نے کیا کیا ہے؟ اوریکل نے ڈیولپر سوٹ کے ساتھ ایک ٹیسٹنگ ایپلیکیشن سرور دے دیا۔ ٹیسٹنگ ایپلیکیشن سرور، اس کو ہم کیا بولیں گے یہاں پہ ٹرم میں؟ OC4J۔ اگر تو کلائنٹ سرور انوائرمنٹ ہے، اس کو تو یہ تپڑ ہی نہیں ہے، اس نے فارم رن کیا، فارم اوپن ہو گیا، اس کو رپڑ ہی نہیں ہے۔ رپڑ تو اس میں ہے، چیزیں سیکھنے والی اس کے اندر ہے، اس میں کیا کلک کیا، فارم رن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو کورس کیا جاتا ہے وہ ایپلیکیشن سرور کیا جاتا ہے کہ ان فارمز کو، رپورٹ کو پروفیشنلی کیسے ڈپلوائے کرتا ہے۔ آپ کا مسعود ٹیکسٹائل میں ایپلیکیشن سرور میں نے کنفیگر کیا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، مجھے کوئی اس میں کہنے میں نہیں ہے۔ مسعود ٹیکسٹائل میں پہلا ایپلیکیشن سرور جو ابھی بھی چل رہا ہے وہ میں نے کنفیگر کیا، ٹھیک ہے۔ اس میں اس کی ساری کنفیگریشن، انسٹالیشن، یہ وہ سب علیحدہ ایک بہیویئر، ایک علیحدہ کورس ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک علیحدہ ہے۔ تو اب میں بات کر رہا تھا کہ ٹیسٹنگ سرور جو ہے، ٹیسٹنگ سرور ایپلیکیشن سرور، اس کے ساتھ انسٹالرز کو بولتے ہیں OC4J، اوریکل کنٹینر فار جاوا، ٹھیک ہے۔ تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے اس کو رن کرنا پڑے گا، لیکن اس کو رن کرنے سے پہلے کچھ سیٹنگ ہے مجھے یہاں پہ کرنی ہے۔ ایڈٹ میں آنا ہے، پریفرنس میں آنا ہے، اور یہاں پہ آ کے رن ٹائم پہ آ کے یہ مانگ رہا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایپلیکیشن سرور کا URL پڑا ہوا ہے، اگر آپ کی کمپنی میں ایک پروفیشنل ایپلیکیشن سرور ڈپلوائے ہے تو تب تو آپ URL دے سکتے ہیں، لیکن آپ چاہتے نہیں جی میں اس کا ڈیولپر سوٹ کا ٹیسٹنگ ڈیولپر ایپلیکیشن سرور یوز کروں، تو ریسیٹ ٹو ڈیفالٹ پہ کلک کر دیں، یہ خود اس کا URL ٹائپ کر دیں۔ اور چونکہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر ملٹیپل براؤزر ہوتے ہیں، ایک گوگل کا بھی آیا ہوا براؤزر، ایک آپ کا فائر باکس ہے، انٹرنیٹ ایکسپلور ہے، پتہ نہیں کون کون سے ایکسپلور ہیں۔ تو اگر آپ کی مشین پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ملٹیپل براؤزر انسٹال کیے ہوتے ہیں، تو اس کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے کس براؤزر پہ اوپن کرنا ہے۔ تو ہم اس کو بتاتے ہیں سی پہ پروگرام فائلز میں، یہاں پہ انٹرنیٹ ایکسپلور، یہ اس کی ایکچولی بتا دیں اوپن، اوکے۔ یعنی کہ یہ جو ایپلیکیشن سرور ہے جو ٹیسٹنگ OC4J، اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ آپ کو سیٹنگ کرنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کچھ اس میں سیٹنگز ہوتی ہیں، وزٹس۔ جب میں اپنا فارم بلڈر سٹارٹ کروں تو سب سے پہلے ونڈو کون سی ہے؟ ویلکم ڈائلاگ باکس کی۔ اچھا، آپ کو پتا ہے کہ جب بھی میں کوئی ڈیٹا بلاک کی یا لے آؤٹ کی وزٹ چلاتا ہوں تو پہلا ایک ویلکم ونڈو آتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں وہ نہ آئے تو کیا کرتے ہیں؟
ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ ڈیٹا بلاک کی ویلکم ونڈو نہ آئے. آگے آپ پڑھیں گے لسٹ آف ویلیو, اس کی ویلکم ونڈو نہ آئے. یہ کچھ سیٹنگ بتاؤ, کچھ سیٹنگ آپ نے یہاں پہ کی, اس کے بعد کچھ سیٹنگ یہاں پہ نظر آ رہی ہے آپ کو کہ جب بھی میں فارم رن کروں گا تو کیا کرے گا, اس کی FMS فائل بلڈ کرے گا. اگر میں کہتا ہوں کہ جب بھی میں فارم رن کروں تو پہلے کیا کرے, اس کو سیو کر, تو یہ میں کر سکتا ہوں نا. ٹھیک ہے. تو جو میں نے بتایا یہ ساری سیٹنگ جو ہے ایک فائل میں جا کے سیو ہو رہی ہے. یہ ساری کیا ہے, اس پورے انوائرمنٹ کی پریفرنس فائل. جیسے ورڈ کی ہوتی ہے نا پریفرنس, جو آپ سیٹنگ ایک دفعہ کر دیتے ہیں اور جب بھی وہ آپ اوپن کرتے ہیں ورڈ تو وہی سیٹنگ ہوتی ہے. اسی طرح آپ سیٹنگ ایک دفعہ یہاں کر دیں گے, یعنی کہ جو آپ نے کہا کہ ویلکم ڈائلاگ ایک ہی ونڈو آئے سے پہلے جب فارم سٹارٹ کروں یہ سیٹنگ, تو یہ جا کے ایک فائل ہوتی cowprep.aura, جہاں پہ ڈیولپر انسٹالڈ ہے نا. ڈیولپر میں نے انسٹال کہاں پہ کیا ہے, سی پہ. اس پہ کلک کریں گے تو اس کے اندر ایک فائل نظر آ رہی ہوگی آپ کو, یہ دیکھیں یہ والی. ان دونوں میں کوئی ایک فائل ہے جس کے اندر یہ سیٹنگ ساری سیو کرتا ہے. ٹھیک ہے, چاہے 6i ہے, چاہے 9i ہے, چاہے وہ 10g ہے, کوئی بہیویئر ہے. اچھا, جیسے میں اوکے کیا تو اس میں انٹری کر دی ہوگی. جا کے کنفرم کر لیتے ہیں کس فائل میں انٹری کی ہے, تاکہ ساتھ ساتھ ہو جائے نا سب چیزیں. جو چیز میرے ہاتھ میں آتی جا رہی ہے, جو اس کا لنک ہے وہ میں وہ آپ کو ساتھ سے بتاتے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ فائل چیک کرتے ہیں, سلیکٹ پروگرام لسٹ, اور یہاں پہ نوٹ پیڈ پہ اس کو اوپن کر لیں. اور ہم نے یورل ٹائپ کیا تھا, کمپیوٹر نیم AML اس کے اندر آ رہا تھا, تو دوسری فائل میں ہوگا. ہاں جی, ابھی تک اس میں کوئی انٹری نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ اس کی وجہ ہے کہ جب میں فارم کو بند کروں گا تب اس میں سیٹنگ سیو کرے. ٹھیک ہے, میرا فارم بن گیا, ٹھیک ہے, سیو بھی ہو گیا, میں اس کو بند کر دوں گا. اب میں چیک کرتا ہوں کہ اس فائل میں کس دونوں میں سے کسی ایک میں آئی ہے کمپیوٹر نیم KML. یہ سیٹنگ آ گئی نا, یہ سب ٹھیک ہے. یہ آپ نے کہا کہ لے آؤٹ وزٹ ویلکم آنا چاہیے. اس ساری سیٹنگ یہاں اس فائل میں سیو ہو, چاہے ڈائریکٹ آ کے اس فائل میں چلے جائے, لیکن ریکمینڈ ہے کہ آپ اسی کو تھرو ماڈیفائی کریں. اس میں کوئی غلطی وغیرہ ہو گئی, کامے شامے کی, فارم بلڈر اوپن نہیں ہوگا. اس لیے اگر آپ نے اس کو مینولی یہاں سے چینج کرنا ہے تو پہلے اس کا بیک اپ دینے فائل کا, پھر چینج کریے. ٹھیک ہو گیا. اب میں اسٹارٹ کروں دوبارہ فارم بلڈر. ٹھیک ہے, پرانا فارم اوپن کرتا ہوں, اور دیکھیں یہ ونڈو پہلے نہیں آ رہی تھی, اب آئی ہے یہ. ٹھیک ہے, 10G ڈیولپر, یہ تو یہ وہی اکثر جو آپ کے 6i میں بھی ایسی آتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یوزر ریزرو آف وزٹ, اور یہاں سے سوری کیا اوپن ایگزسٹنگ فارم. اچھا, اب اس میں اور اس میں فرق ہے. یہ ہے بلاک بنانے کا وزٹ, اسٹارٹ ہو جائے گا سلسلہ. یہ وہی سلسلہ اسٹارٹ ہو گیا کے تھرو, آگے سارا وہی کہ آپ ٹیکسٹ وغیرہ کس پہ آپ نے بلاک بنانا ہے. نیشنل پوچھ رہا ہے, اسپاٹ ٹائیگر اینڈ ORCL, وہ سارا وہی سلسلہ آگے سارا, لیکن مجھے یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ایک ہے مینولی فارم بنانا, ہم آگے پڑھیں گے. ابھی سارا ہم نے کام کیا وزٹ کے تھرو, آگے جا کے مینولی پڑھیں گے. پہلے سے فارم بنا پڑا ہوا اس کو اوپن کرنا. ایک پہلے سے بنا ہوا فارم کو اوپن کرنا ایز اے ٹیمپلیٹ کی بیس پہ. کہاں پڑا ہے؟ ایز اے میں نے ٹیمپلیٹ کی وجہ سے اوپن کیا ڈیولپر میں, اس کا نام کیا ہے FMP. میں یہ پہلے بنا ہوا ہے, کنٹرول W کر دیں تاکہ بند ہو جائے. یہ والا ماڈیول ہے آپ کا جو آپ نے پہلے بنایا تھا. میں چاہتا ہوں کہ اس میں میں نے کوئی چینج وغیرہ کی ہے, میں سیو کرتا ہوں تو وہ اسی فائل کو اوور رائڈ نہیں دے رہا, کیونکہ میں نے اس کو ایز اے ٹیمپلیٹ اوپن کیا ہے. وہ کہہ رہا آپ سیو ایز کریں, نہیں اب نئی فائل بنائیں آپ نہیں. تو میں اس کو اگر غلطی سے اگر کام یہ ہو بھی گیا نا تو فائل میں جا کے یہاں پہ ہوتا ہے آپشن ریورٹ کی, یہاں پہ نظر نہیں آ رہا, کہیں اور اس نے پھینک دیا یہ فیچر.
پروگرام یہ ریورڈ ماڈیول، تو سلیکٹ کریں پروگرام، یہ سلیکٹ وہاں نہیں ہو رہا میرا خیال کہ کلک کرنا پڑے گا، اس کو کلک کرنا پڑے گا۔ سکس آئی میں یہاں پہ کہیں ہوتا ہے، 6i میں تو یہاں پہ ہوتا ہے کنورٹ، ہاں ریورڈ، ہاں سب اچھا تو ٹھیک ہے۔ اچھا میں اس کو سیو کرتا ہوں تو کیا کہتا ہے آپ نہیں بناؤ، ہاں جی، اچھا کہیں اس کو میں نے ٹیمپلیٹ اوپن کیا اس نے دے رہا، ہاں میں نے اس کو کس میں اوپن کیا ہے، ایز اے ٹیمپلیٹ میں، تو یہاں پہ میں نئی فائل بنا سکتا ہوں، اس میں کوئی چینجز وغیرہ میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے تو میں یہیں پہ اس کو کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں یہاں پہ اس کو سپوز جو ہے ہائی ڈیٹ کو بولڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، سیو ایز کرتا ہوں EMP2 کے نام سے، اس کو بند کر دیتا ہوں۔ اچھا اب میں اوپن کرتا ہوں کوئی بھی ونڈو، جب آپ یہاں سے اوپن کریں گے تو پھر وہ ڈائریکٹ اوپن ہوگا، ایز اے ٹیمپلیٹ اوپن نہیں ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیں یہاں سے کوئی اگر آپ نے چینجز کی ہے، کوئی بھی غلطی سے کام ہو گیا ہے تو پروگرام اب دیکھیں اب ایکٹیو ہو گیا ریورڈ ماڈیول، وہ صحیح ویسے ٹیمپلیٹ میں تھا نا، کرنے نہیں دے رہا تھا، تو ریورڈ ماڈیول تو یس جو لاسٹ سیو ہوا ہوگا نا جو صحیح تھا اس پہ لے آئے گا کینوس۔ تو ابھی ہم نے کیا سیکھا، فارم کو ایز اے ٹیمپلیٹ اوپن کرنا، اس کو سیو کرنا، اس کو ریورٹ کرنا غلطی سے کوئی ہو جائے، پھر ہم نے اس کی سیٹنگز کی دیکھا، ویلکم ونڈو سامنے آئی شروع میں، تو ساری چیزیں ہم نے کہاں سے کی، ایڈمن میں جا کے پریفرنس میں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ سارا کام ہو گیا، اب فارم کو چلانا ہے، سیٹنگ کر دی میں نے اس کو، اب ٹیسٹنگ URL میں نے بتا دیا، یعنی کہ ٹیسٹنگ میں نے ایپلیکیشن سرور میں نے بتا دیا۔ اب میں اس کو رن کرتا ہوں تو کیا کہتا ہے، ابھی تو ہم نے وہ سٹارٹ ہی نہیں کیا نا، ٹیسٹنگ ایپلیکیشن سرور کیسے سٹارٹ کریں گے، سٹارٹ پروگرامز، یہاں پہ جائیں گے ڈیٹا ڈیولپر فارمز، اور یہ ہے سٹارٹ اسی فوج انسٹنس، یہیں سے اس کو بند کریں گے، اور یہیں سے اگر آپ کے پرانے فارم ہیں 6i کے، اس کو کنورٹ کرنے کے لیے 10G کے اندر یہ والا ٹول ہے، 6i to 10G میں، 6i کے فارم 10G لانے کے لیے یہ والا ٹول ہے، ٹھیک ہے، پرانے فارمز کو، تو اسٹارٹ اسی فوج انسٹنس، تو یہ میں نے اسٹارٹ کر دیا، تو یہ کچھ انزپ کر رہا ہے، فرسٹ ٹائم یہ کرے گا، اس کے بعد جب یہ آپ کو میسج آ جائے ایپلیکیشن سرور کنٹینر فار جاوا ٹو ڈبل ای انیشلائز، تو اب آپ کا یہ ٹیسٹنگ ایپلیکیشن سرور اسٹارٹ ہو گیا، اس کو یہاں پر نام بولیں گے اسی فار انسٹنس، اوریکل کنٹینر فار جاوا، وہاں پہ کیا بھی رہا ہے اوریکل ایپلیکیشن سرور کنٹینر فار جاوا J2EE، ٹھیک ہو گیا۔ جب آپ یہ آپ کو آ جائے تو پھر آپ فارم، ایک تو فارم سیو ہونا چاہیے، فارم کو ویب پہ چلانے سے پہلے فارم ایک ایسے فولڈر پہ سیو ہو جس میں کوئی اسپیس وغیرہ نہ ہو۔ اب میں رن کرتا ہوں، اچھا اب میں جب رن کروں گا تو ایک اور مسئلہ آئے گا، کیونکہ یہ جو کنٹینر ہے نا یہ والا، آپ نے تو یہاں سارا کوڈ لکھا ہے، سارا وزرڈ کے تھرو بنایا ہے، نہ آپ نے کوئی یہاں پہ جاوا کوڈ لکھا، نہ ایون کہ آپ نے کوئی فیلڈ مینول بنائی، سارا کچھ وزرڈ کے تھرو کیا، اور جب یہ فارم نظر آئے گا آپ کو ویب پہ تو جاوا کا ایپلیٹ نظر آئے گا، تو جاوا کی تو کوڈنگ ہم نے کی نہیں ہے، تو یہ جو کنٹینر ہے نا بیسیکلی یہ سرورلیٹ، یہ کیا کرے گا کہ یہ اس ٹول کو جاوا کے ایپلیٹ پہ کنورٹ کرے گا۔ جب جاوا کا ایپلیٹ بن جائے گا تو جاوا کا پروگرام چلانے کے لیے کلائنٹ سائٹ پہ ایک پروگرام انسٹال ہونا چاہیے، وہ کیا بولتے ہیں JRE، جاوا رن ٹائم انوائرمنٹ، کیونکہ جب یہ میں اس کو رن کروں گا نا تو یہ اوسی فار انسٹنس کیا کرے گا، سرورلیٹ وہ ایک ایپلیٹ جو ہے بنا کے کلائنٹ کو بھیجے گا، یہ کیا کرے گا کہ یہ جو ہے ایپلیٹ بنا کے کلائنٹ کو بھیجے گا، اور کلائنٹ کی جو ڈاکومنٹ سیٹنگ میں جا کے وہ سارے ایپلیٹ کی فائلیں
سیو کر لے گا. اس میں ڈاکومنٹ اینڈ سیٹنگ کے اندر ایک ڈاکومنٹ اوریکل اینڈ جار کا فولڈر بنے گا. اس سے ساری جو اس نے ایپلیکیشن سرور نے جو جاوا کے ایپلیکیشن کی فائلیں بھیجی ہیں کہ جاوا کی ساری کلاسز ہوں گی, جاوا کی ساری کیا ہوں گی کلاسز ہوں گی, اور وہ زپ ہوئی ہوں گی, جار فائلز میں بنی ہوں گی, اور وہ ایپلیکیشن سرور جو ہے وہ ساری فائلیں کلائنٹ کو بھیجے گا. جب کلائنٹ جب اس فائل کو اوپن کرے گا تو وہ ساری جاوا کی فائلیں ہیں, اور جاوا کی فائل چلانے کے لیے ایپلیٹ کو چلانے کے لیے کلائنٹ سائٹ پہ کیا ہونا چاہیے, JRE جاوا رن ٹائم انوائرمنٹ. ادھر آپ ایپلٹ کہہ رہے ہیں یا ایپلٹ APPLET. ایپلٹ ہوتا ہے ایک ایسا جاوا کا پروگرام جو براؤزر میں اوپن ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جاوا ونڈو پروگرام جو جاوا جو ونڈو کی میں اوپن ہوتا ہے, جو آپ کے جو آپریٹنگ سسٹم اس کی ونڈو میں اوپن ہوتا ہے پروگرام. ایک پروگرام اوپن ہوتا ہے جو انٹرنیٹ ایکسپلور میں اندر اوپن ہو, جو جاوا میں اوپن ہو, ایک اس کے اندر ایک اندر ونڈو اوپن ہو, وہ اس کو ایپلٹ بولتے ہیں, اور وہ ساری جاوا کی کلاسز ہوتی ہیں. اور ایپلیکیشن سرور یہی تو کرتا ہے کہ جو آپ نے فارم لکھا ہے وہ اس کا جو ہے اس کو ایپلٹ وغیرہ بنا کے کلائنٹ کو تھرو کر دیتا ہے. کلائنٹ کے ڈاکومنٹ سیٹنگ میں جا کے وہ فائلیں ساری سیو ہو جاتی ہیں, جاوا کی ساری ایپلٹ فائلز ہوتی ہیں. تو جاوا کی فائل چلانے کے لیے کلائنٹ پہ انسٹال کیا ہونا چاہیے, JRE جاوا رن ٹائم انوائرمنٹ. ٹھیک ہے, جب میں اس کو انسٹال کروں گا, ایسا کلائنٹ جو فرسٹ ٹائم میری اس ایپلیکیشن کو چلا رہا ہے, کوئی بھی کلائنٹ, اور وہ ہے اس میں بنی ہوئی فارم بلڈر کے اندر, اور جب وہ URL ٹائپ کر رہا ہے تو وہ اپنی ریکویسٹ کے پاس جا رہا ہے. اگر انٹرپرائز لیول میں دیکھیں تو ایپلیکیشن سرور جو بھی آپ نے فارم مانگا, رپورٹ مانگا, اگر فارم مانگا ہے تو کیا کرے گا, وہ جو بھی آپ نے مانگا ہے اس کو جاوا ایپلیٹ کی جو فائلز کنورٹ کر کے اس کو بھیجے گا کلائنٹ جس نے ریکویسٹ مانگی ہے, اس کی ڈاکومنٹ جا کے سیو ہو جائیں گی. اب وہ جب وہ اس فائل کو چلانے کے لیے وہاں پہ کیا چاہیے, جاوا رن ٹائم انوائرمنٹ. تو اگر وہ اس کے بعد جاوا رن ٹائم انوائرمنٹ نہیں ہے نا کلائنٹ کے پاس, تو وہ کیا کرے گا, آٹومیٹک کلائنٹ سائٹ پہ جاوا رن ٹائم کا پروگرام انسٹال کر لے گا سرور سے, ایپلیکیشن سرور سے. کیا کہا کہ کلائنٹ اگر فرسٹ ٹائم چلا رہا ہے, اس کو ریکویسٹ بھیجی اور ایپلیکیشن سرور نے اس کی ریکویسٹ کو فل کر کے بھیجا کلائنٹ کو, اور کلائنٹ نے دیکھا کہ اس کے پاس تو JRE انسٹال ہی نہیں ہے, تو وہ ایپلیکیشن سرور اس کو JRE کی ایک ایکسٹری فائل بھیجے گا جاوا رن ٹائم انوائرمنٹ کی. وہ فائل کی ایکسٹری کلائنٹ سائٹ پہ اسٹارٹ ہو جائے گی, اور وہ پھر نیکسٹ سے وہ جاوا JRE رن ٹائم انوائرمنٹ انسٹال ہو جائے گا. JRE ایک اسٹینڈرڈ ایک ٹرم ہے, لیکن اس پروگرام کا نام ہوگا اوریکل انیشیٹر. یعنی کہ ایپلیکیشن سرور جب اس کو بھیجے گا کلائنٹ, اور کلائنٹ اگر وہ جاوا کلاسز کے لیے پروگرام JRE نہیں ہوگا, تو وہ ایپلیکیشن سرور کلائنٹ کو اوریکل انیشیٹر کا سیٹ اپ بھیجے گا. وہ سیٹ اپ اس کی مشین پہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا اور پھر اسٹارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب میں جیسے کروں گا تو یہی اسٹیپ ہوں گے. اب یہ سمجھ لیں کہ میں ابھی کہاں پہ ہوں, کلائنٹ پہ. ٹھیک ہے, جیسے میں رن کروں گا تو دیکھیں اب سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اچھا جی, وہ سیکورٹی وغیرہ یہاں پہ امپلیمنٹڈ ہے. ٹھیک ہے, ڈو ناٹ شو میسج اگین. اچھا, کچھ کرنا پڑے, اس کی سیٹنگ جو ہے وہ سیکورٹی لیول لو کرنی پڑی, ہائی ہوئی ہے اس کی. دیکھیں, ڈبل کلک کریں, لو کر دیں سب کو. وہ سیکورٹی کی وجہ سے نا وہ نہیں اوپن کر پا رہا. ایڈ کرا دیں سائن, یہ ٹھیک ہے جی, ایڈ ہو گیا. کلوز, پھر ایڈ, وہ سارا کچھ ہے. یہ اچھا, یہاں پہ کہہ رہا ہے یہ ڈو ناٹ میسج اگین, انسٹال ایکٹیو ایکس انسٹال. ٹھیک ہو گیا. پہلے ایکٹیو نہیں تھا, اس نے کچھ انسٹال کر لیا, وہ اس سے
براؤزر کا تھا. یہ ہے, یہ اس نے کہاں سے اٹھائی؟ ایپلیکیشن سرور انیشیٹر اور کارپوریشن. یہ بیسیکلی JARE انوائرمنٹ اس ایپلیٹ کو چلانے کے لیے یہ ایک پروگرام ہوتا ہے, ایک منی سا پروگرام جو کسی بھی کلائنٹ پہ چلائیں, کوئی ایگزیکٹو بھی چلائے گا تو اس کو یہ ونڈو آئے گی. ٹھیک ہے, فرسٹ ٹائم آئے گی, صرف ون ٹائم, ایک دفعہ انسٹال ہو. فرسٹ ٹائم کچھ یہ ٹائم لے گا کیونکہ انسٹال ہوگا, ایپلیٹ لوڈ ہوگا.